السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. مارننگ اسپاٹ ود بلال خان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے, ہمارے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. یو گائز آر جسٹ لائک اے فیملی, اور فیملی سے جب آپ ملنے جاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ عید بقرعید پر جب آپ نانی دادی کے گھر جاتے ہیں تو بچوں کو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح جب سردیوں کی یا گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جب آپ اپنوں سے ملنے جاتے ہیں, ان کے گھر پہ رکنے جاتے ہیں, ٹھہرنے جاتے ہیں, تو بڑا ایک اورا ہوتا ہے, ایک ایسنس ہوتی ہے آپ اس جگہ کی, اس فیل ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ بھی فیل ہوتی ہے. اسٹوڈیو جو ہے وہ ہمارا گھر ہوتا ہے, ہم اپنے فیملی ممبر سے بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ملتے ہیں. کوئی ہماری نانی ہے, کوئی دادی ہیں, کوئی چاچا ہے, کوئی ماما ہے, کوئی تایا ہیں, یہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ خواتین کی جو ویورشپ ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہے اس شو کی. تو جو خواتین بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں ان کو بھی میں دوبارہ سے سلام پیش کر دیتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اور جن جن لوگوں کا آج جنم دن ہے تو ان لوگوں کو بھی میں جنم دن کی ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں. اپنا برتھ ڈے اچھے سے سیلیبریٹ کریں, اور جن کا برتھ ڈے نہیں ہے وہ برتھ ڈے کا دن ہی سمجھ کے بھی خوش ہو سکتے ہیں. اپریشیٹ کریں اپنے آپ کو کہ ایک دن اور ملا ہے زندگی کا کہ آپ اچھے سے گزار سکتے ہیں. اور آج ہم جس طرح سے ہم خواتین کو ہی یہاں پر زیادہ تر رکھتے ہیں, گیسٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس اور مختلف شعبہ ہے زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بھی بڑی منفرد ایک شخصیت کی مالکن ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بیرون ملک کے اندر مقیم تھی, یعنی کہ یہ گلف کنٹری کے اندر وہاں رہا کرتی تھیں. اور انہوں نے جب پاکستان کا وزٹ کیا تو انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں رک چکی ہیں نا, جو پہیہ جام ہو چکا ہے, اس کو دوبارہ چلانے کے اندر اپنے کنٹریبیوشن وہ ڈالا جائے اور اپنا کردار ادا کیا جائے. تو پھر یہ پاکستان آ کر ٹھہر گئیں, پاکستان میں ہی رہیں, اور پاکستان کے اندر سیاسی جماعت کو انہوں نے وہاں پر پارٹ لیا اور اس کے اندر شمولیت اختیار کی, اور پھر اس جماعت کے ذریعے پاکستان کی بہتری کے لیے آج تک کام کری. اٹس بین لائک مور دین 4 years کہ یہ پالیٹکس کے اندر ہیں, اور پالیٹکس کے اندر نہ صرف ہیں بلکہ کافی ایکٹیو ہیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر, اور ان کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ٹھیک ہے عطاب آیا ہوا ہے اس پارٹی کے اوپر آج کل, لیکن اس پارٹی نے بھی حکومت کی ہے اور پچھلے دور کے اندر یہ حکومت میں رہے. ان کا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. اب ان کے نام پر پابندی ہے تو ہم نام نہیں لے سکتے, اٹس اوکے, لیکن ایک پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس پارٹی کی ایک شناخت ہے, تو ہم اسی پر بات کریں گے. اور ہمیں پارٹی سے زیادہ جو کریز ہے نا آج مجھے بات کرنے کا, وہ مجھے اپنے گیسٹ سے بات کرنے کا کریز ہے. کہ پارٹی کوئی سی بھی ہوتی ہے ہم شاید ان کو اسی طرح رسپیکٹ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا جو ویژن ہے, ان کی جو سوچ ہے. جب یہ سامنے آ کر بیٹھی اور پھر بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان سے باہر تھی, بہت خوش تھی, تمام چیزیں تھی, سب کچھ تھا, لیکن جب پاکستان آئی تو مجھے اس ملک کے اندر جو گڈھے تھے نا ان گڈھوں کو بھرنا تھا, کارپیٹنگ کرنی تھی تاکہ اسموتھلی یہ ملک جو ہے وہ چل سکے ترقی کی طرف. ہماری بڑی پیاری سی گیسٹ ہیں شہیرہ صدیقی صاحبہ. السلام علیکم, کیف حالک؟ انا بخیر الحمد للہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صباح الخیر. صباح النور. اور بڑی اچھی عربک بھی جو ہے وہ عربی زبان پر عبور حاصل ہے, اور قرآن کو بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں. سو اٹس گڈ ٹو سی یو فرسٹ ٹائم, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس اب آتی رہیں گی اور جو خواتین ہیں ان کے لیے انسپریشن بنتی رہیں گی. شہیرہ انشاءاللہ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دی آئیڈیا از کہ ویمن وی آر مور دین 50% آف پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 50% سے زائد ہے خواتین کا. ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے, اور وی شوڈ ہیو رول ماڈلس, اور کچھ یہی ایک کوشش ہے پالیٹکس میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی. زبردست. اچھا, باہر ایک الگ دنیا ہے, یہاں پاکستان کی ایک الگ دنیا ہے. کیسے آپ یہاں پر انجیکٹ ہوئیں, کیسے آپ یہاں پہ آپ نے آپ کو ٹرانسفارم کیا, کیونکہ سوسائٹی بڑی ڈفرینٹ ہے وہاں اگر بات کی جائے گلف کی, اور پھر یہاں کی بات کی, جبکہ گلف کے اندر بہت سارے پاکستانی پہلے ہی موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہاؤ ڈیڈ یو سی دس سوسائٹی؟ So you see, like living in, I come from Dubai, so living over there آپ کو یہ کہ life is very comfortable. وہاں پہ بہت stress free life ہے, چیزیں بہت آپ کے لیے میسر ہیں, مہنگائی بھی کوئی اتنی خاص کم سے کم ہمارے زمانے میں نہیں ہوتی تھی, اب تو خیر ورلڈ وائڈ انفلیشن ہے. لیکن وہاں پہ مجھے ہمیشہ سے بچپن سے ایک چیز بہت کچوکتی تھی, وہ یہ کہ یہ میرا ملک نہیں ہے اور میں بائی ڈیفالٹ کمتر ہوں, ایک عربی سے بھی کمتر ہوں, ایک انگریز سے بھی کمتر ہوں. بینگ اے پاکستانی آئی ول آلویز ریمین سبڈوڈ ٹو دا پیپل. تو یہ ایک دل میں ایک ہمیشہ ایک کچوک رہتی تھی, ایک خلش سی تھی کہ میں برابر نہیں ہوں ان کی. پھر جب ماسٹرس کرنے کا ٹائم آیا تو پھر احساس ہوا کہ دبئی میں ابھی اس زمانے میں یہ لیٹ 90s اور ارلی 2000 کی بات ہے, اس زمانے میں اتنا اچھا ماسٹرز نہیں آیا ہوا تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا میں کراچی آ جاؤں, اور باہر جانے کی تو اجازت نہیں ملی اماں ابا کی طرف سے, لیکن چلو کراچی آ کے ہم نے سوچا یہاں پہ ہمارا بڑا ورلڈ ریناؤنڈ ایک بزنس اسکول ہے IBA, وہاں پہ ایڈمیشن لیا.
वहाँ से आपने मास्टर्स किया? जी, मैंने IB से पढ़ा हुआ है। वहाँ से मास्टर्स किस चीज़ में मास्टर्स किया आपने शहीरा? आई एम एन MBA इन मार्केटिंग। ओह वेरी गुड, और बड़ा अच्छा मार्केट कर रही हैं इस वक्त अपनी सियासी जमात को भी। पॉलिटिक्स में आने के इत्तेफाक कैसे हुआ? मतलब ठीक है, आपने सोचा कि आई जस्ट वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, लेकिन पॉलिटिक्स कहा जाता है ना कि यार पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स होती है, सब कुछ होता है। एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून और बाहर की सोसाइटी के अंदर रहकर आई, यहाँ पर पॉलिटिक्स स्टार्ट, वो आइडिया क्या था पहला कि कब सोचा था ये कि अब आना इधर? एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ कि व्हेन आई केम टू कराची आई रियलाइज कि देखो एक तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मुझे आई कि आई बिलोंग इन दिस कंट्री, मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। हमने ही तो बनाया इस मुल्क को, हमें कौन निकालेगा? बहुत खूबसूरत जुमला था कि मुझे कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। और ये जो आप ठप्पे लगा देते ना, तुम अपनी नेशनलिटी चेक कराओ, तुम गद्दार, तुम गद्दार। जी, even if you spend 40 years in England or in US, you will be called a brown family. خلاص يعني مش أنت في you're not from that land. أنا أتكلم لغة العربية جميل، تو سمجھ میں آ رہا ہے، میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا نا۔ وأنا أتكلم شوي بس I can speak just a bit, but you know the thing is کہ آپ جس بھی ملک میں رہیں گے آپ کو ہمیشہ ایک براؤن کہا جائے گا، ایک پاکی کہا جائے گا۔ پاکستان وہ زمین ہے جو آپ کو انٹائرلی ابزارب کر لے گا کہ ہاں آپ ڈسپائٹ یور ڈائلیکٹس آپ کو یہیں کہ آپ باسی ہوتے ہیں۔ اینڈ پھر مجھے لگا کہ جب یہ میرا ہے، ہم نے بنایا تو ہم نے ہی سنوارنا ہے۔ اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائز کہ میں نے اب پاکستان واپس نہیں جانا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو کبھی بینکنگ میں گھسیں، کبھی ایجوکیشن میں گھسیں، کنسلٹنگ کی، پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہم وہ سدھار نہیں لا سکتے جو پالیٹکس میں آ کے جو سدھار لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، when you're in politics you reach out to the masses. آپ masses میں نکلتے ہیں، آپ ایک بڑی عوام آپ کی ریچ بڑھ جاتی ہے، آپ جو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں آپ ایگزیکٹلی۔ پھر قرآن پڑھا الحمدللہ، تو اس میں بھی جب حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھا تو اس سے بی بی بلقیس کا جب قصہ آیا تو وہ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن تھی کہ شی واز مطلب اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والی خواتین چند ہی اس دنیا میں ہوتی ہیں۔ کیا ان کا جو ویژن تھا کہ جنگوں کو اوائڈ کرنا، اپنے میل کیبنٹ کو انہوں نے اتنا بہترین سنبھالا، اور حضرت سلیمان کے ساتھ جنگ کرنے کے بجائے ٹروس کر لی انہوں نے۔ تو وہ مجھے احساس ہو کہ ویمن ہیو این امیزنگ رول ان پالیٹکس اف پٹ ٹو یوز۔ اور میں بڑی مزے کی بات بتا دوں ویورز آپ کو کہ خواتین کا کردار سوسائٹی کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک مہمان تو ہماری یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جن سے گفتگو چلتی رہے گی، ایک مہمان اور آ رہی ہیں جن کا سوسائٹی کے اندر ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے جو عام لڑکے اور عام مرد بھی کرنے سے ڈرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے۔ تو آپ نے آج جانا کہ نہیں، آج بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے مارننگ شو۔ شہیرہ، آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ پالیٹکس میں آ گئی ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایک خواہش کا اظہار کیا اور آپ آ چکی ہوں گی اور اس کے اندر رجسٹریشن بھی ہو گئی ہوگی۔ پولیٹیکل ہرڈلز بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی تو اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اور بینگ اے فیمیل بڑا کرٹیسائزڈ بھی ہوتے ہیں، بڑی مشکلات بھی آتی ہیں۔ ایک مرد کے لیے وہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں، ایک عورت کے لیے وہ مشکلات سب سے زیادہ بڑھ کر سامنے آتی ہیں۔ Did you face those things? I'm still facing these things. دیکھیے generally a woman will by default have a glass ceiling over her head. وہ اس کو توڑ نہیں سکے گی، وہ جتنا آگے نکلنے کی کوشش کرے۔ اب جیسے زیادہ تر انفارچونیٹلی خواتین کو الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنے دیتے، ان کو کہتے ہیں آپ ریزرو سیٹس کے لیے آ جائیں۔ اب ان ریزرو سیٹس میں ان لوگ کی جو بیچ میں خواتین میں ہی لڑائی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اینڈ مرد بڑے مزے سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے شروع ہو جاتی ہے، کیٹ فائٹ کے کون آگے جا سکے، بیکاز آبویسلی ٹاپ 3 نیمز آ رہے ہوتے ہیں، ٹاپ 4 نیمز آ رہے ہوتے ہیں، اس ٹاپ 4 نیمز کے لیے آپ کی کنٹیسٹنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ خیر دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ، بٹ جنرلی اے وومن when she has to be in politics یہ زیادہ اسٹریٹ ورک ہوتا ہے، you have to be on ground. اینڈ اس کے لیے پھر ایک خاتون کے لیے مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے گھر ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کو گھر آ کے تھکے آ رہا ہے کہ بچے بھی دیکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دھرنے میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی پیچھے دیکھنا ہے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ۔ تو جب پالیٹکس کو اتنا سارا ٹائم دیتی ہیں اور شوہر بھی پالیٹکس میں، یا کائنڈ آف نا، ہی از اے کیبنٹ ممبر، ایک ہی جانرا ہے۔ سوال یہ کہ پھر گھر کو کیسے ٹائم دیتی ہیں، بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ میں ہمیشہ خواتین سے پوچھتا ہوں، ابھی ہم گئے تھے سینٹرل جیل کے اندر تو ہم نے وہاں بھی پوچھا تھا جو جیلر صاحبہ تھیں کہ بچوں کو کیا اگنورڈ ہو جاتے ہیں بچے، کیا بچوں کو کم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں؟ بچے شکوہ کرتے ہیں کبھی کہ امی آپ جو ہے نا وہ آج کل زیادہ ٹائم نہیں دے رہی ہیں، آپ بہت مصروف ہیں؟ There are good times, there are bad times. There are times when I'm very busy with politics. But Bilal, women are born multitaskers. ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوئی ہے کہ ہم لوگ گھر بھی دیکھ لیں گے، بچہ بھی دیکھ لیں گے، باہر کا کام بھی دیکھ لیں گے، کچن بھی دیکھ لیں گے۔ I sleep less، میں کم سوتی ہوں، اینڈ I wake up early اور میں اپنا ڈے اسٹارٹ کر دیتی ہوں، سو اس میں کافی کچھ اچیو ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صبح کے اٹھنے والوں کے لیے برکت ہے وقت میں، تو کافی کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے۔ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، کم ٹائم اسپینڈ کریں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں فیملی کے ساتھ،
I believe in that. हर चीज़ everything falls in जिस place. मकसद से शहीरा पाकिस्तान आई थी वो मकसद पूरा हो रहा है? Bilal, I think I have a long way to go, you know. I have so many plans मैं to चाहता do. हूँ आज आप खुल के बात करें ना, क्योंकि हमारे पास जो मौजूद मेहमान आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो किसी ने नहीं सुना वो इस पीले सोफे पर बिठाकर वो अपने दिल को खोल कर रखें और बताएं कि यार हम पाकिस्तान के लिए क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं और हम क्या करना चाहते हैं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि किसी भी सियासी जमात से किसी शख्स का ताल्लुक हो, उसका दिल पाकिस्तानी है, उसकी शहरियत पाकिस्तानी है, उसकी ये जो मादरे वतन है वो उसके लिए क्या करना चाहते हैं। तो द कैमरा इज़ योर्स, क्या करना चाहती हैं आप? Well, अभी तो मैं ऑन अ प्राइवेट लेवल में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, बट आई रियली थिंक यू नो कि वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द यूथ एंड और हमारे लीडर भी यही कहते हैं कि यूथ जो है, बिकॉज यू नो पाकिस्तान अमंग्स ऑल द कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूथ। हमारे 30 एंड यंगर की जो जनरेशन है वो ज़्यादा है पाकिस्तान में, एंड नाउ यू नो वो भटकी हुई है, उसको संवारना है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर द कंट्री लेके आना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, मुझे लगता है कि ये आपको शायद नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट सिखा दे, बट ये आपकी ग्रूमिंग नहीं कर रहा है, आपकी तरबियत नहीं कर रहा है, आपको क्रिएटिव नहीं बना रहा है। मुझे इस चीज़ का बहुत गम है। अब जैसे अब मैं इंजीनियर्स को पढ़ाती हूँ तो दे आर अमेजिंग, यू नो, ये इतना ज़बरदस्त इनका दिमाग है, बट इनको आप इन्वेंटर्स नहीं बना रहे हैं, आप इनको ग़ुलाम बना रहे हैं। हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये इनको 9 to 5 के जॉब्स पे लगा देगा, एक सिस्टम को वो एक पैटर्न को फॉलो करवाना सीखेगा हमारा निज़ाम, लेकिन वो उसको इन्वेंटर नहीं बनाएगा, उसको एक क्रिएटर नहीं बनाएगा। एंड आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान इज़ लैकिंग, कि हमारे पास इन्वेंटर्स की कमी है, क्रिएटिव लोगों की कुछ मतलब वी हैव क्रिएटिव पीपल, बट यू नो द सिस्टम डजंट अलाउ फॉर देम टू ग्रो। तो ये मुझे एक चीज़ लानी है कि आई वांट टू वर्क ऑन एजुकेशन, आई वांट टू वर्क ऑन हेल्थ एंड आपने जिस पार्टी का इंतखाब किया उस पार्टी ने हुकूमत भी की, लेकिन इस वक्त उस पार्टी के गिर्द घेरा कड़ा जो है वो तंग कर दिया गया है। और फिर बानी पीटीआई की अगर बात की जाए तो आज पेशी भी है उनकी, और फर्ज जुर्म आयद होने के भी जो है वो इम्कानात हैं। हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? और फिर शेख वकास अकरम ने भी कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, 24 नवंबर को धरना होगा। धरने की पूरी तैयारी कर ली है? Oh yes, well we are, the morale is very high and we all are geared up. हम सारे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एंड देखिए जैसे खान साहब ने खुद कहा है कि you only lose when you give up। ठीक है, घेरा तंग है तो क्या हम हिम्मत हार दें? अभी हमारे यूसी इलेक्शंस थे पिछले जुमरात को, ठीक है, एंड ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे, एंड यू नो कितने जिस इलाके में मैंने काम किया है मुझे पता था कि वो एक पर्टिकुलर जमात को बिलोंग करता है वो एरिया। वो एक एंशियंट विलेज है और वहाँ पे लोगों का नस्लों से उनका वोट एक ही जगह जा रहा है, तो अब उस माइंडसेट को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए हमने कुरान पढ़ के भी यही पढ़ा है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत पुराने माइंडसेट्स के साथ खेलते खेलते उसको तोड़ ही दिया, उनके बुतों को, और वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है कि हम ये जो इतनी पुरानी मौरूसी सियासत जो चली आ रही है और जो एक पुराना माइंडसेट चला आ रहा है कि जो जैसा स्टेटस को है स्टेटस को चलने दो, वी आर हियर टू ब्रेक इट एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अच्छा, पार्टी के अंदर अपनी भी तो धड़ेबंदियाँ होती हैं। हमने माजी के अंदर देखा कि कुछ लोगों की बड़ी स्ट्रगल थी ना बानी पीटीआई के साथ, लेकिन उनको पीछे रख दिया गया, कुछ नए चेहरे आ गए। अभी भी पार्टी के जो सरबराहान हैं वो एक नई पूरी खेप आई है ना, जो वकला बरादरी है। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? कहीं ना कहीं तो बेज़ाब्तियाँ होती हैं हर जगह पे, लेकिन इसको कैसे फील करती हैं आप? देखिए आई थिंक एवरी न्यू फेस इन पीटीआई इज़ वेलकम, क्योंकि ये हमने कोई हम में और बाकी सियासी जमातों में यही तो फ़र्क है कि वहाँ कुछ लोगों ने ठेका लेकर रख लिया। कुछ शक्लें हैं वो बीमार भी हो गई हैं, वो मरने से इतने करीब आ गए, मगर वो उनका अपनी क़यादत नहीं छोड़ रहे, वो अपनी सीट नहीं छोड़ रहे, कुर्सी की इक़्तिदार जंग है। नहीं छोड़ रहे हैं वो अपना। एंड यू नो द वे आई मीन उनका बच्चा आएगा तो वो भी बच्चा चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना नालायक हो, लेकिन वो बैठेगा क्यों, वो उसने इक़्तिदार में बैठना है। वो एक चंद एक लोगों ने ना काबिज़ हो गए। ये चीज़ पीटीआई की मुझे बहुत पसंद है कि न्यू फेसेस आर ऑलवेज वेलकम एंड वी आल्सो वेलकम द लॉयल फ्रेटर्निटी, क्योंकि ये अच्छा, हमने देखा हलीम आदिल ग्रुप बन गया, अली ज़ैदी ग्रुप बन गया, बहुत सारी ग्रुपिंग भी हो गई। नॉट इवन पार्टी एनीमोर, देयर इज नो ग्रुप ऑफ अली ज़ैदी। तो ये जो है वो पार्टी के अंदर हुआ करते थे, फिर अचानक से जो है वो हमने देखा ग्रुपिंग हो गई। तो ये क्या पार्टी का हिस्सा नहीं थे, कभी दिल से नहीं थे क्या पार्टी के साथ? देखिए मैं अली ज़ैदी का कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, ही इज़ नो मोर इन द पार्टी नाउ।
ان کے اپنے مسئلے رہے ہوں گے, اب میں اس کے اوپر نہیں کمنٹ کر سکتی. لیکن جیسے حلیم عادل شیخ کرنٹلی ہمارے پریزیڈنٹ آف سندھ ہیں, it's perfectly normal to have a clout, you know, it's very normal. آپ کسی دفتر میں بھی کام کریں گے تو لائک مائنڈیڈ ایک طرف جمع ہو جائیں گے, لائک پھر کچھ ایک گروپ ایک طرف جمع ہو جائے گا, it's very normal, but everybody is working towards one big goal. تو اگر ہمارے کلاؤڈس چھوٹے موٹے بنے ہوئے بھی ہیں, اٹس اونلی بیکاز لائک مائنڈیڈ پیپل موو ٹوگیدر. اب جیسے ہمارا ویمنس ونگ ہے اور میں اس کو بہت خوشی خوشی اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہوں. وی آل ورک ان ون بگ ٹیم اینڈ دین ہم مرج کر جاتے ہیں مدر باڈی کے ساتھ. اینڈ گول ہمارا پارٹی کے اندر آپ کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں, کس جو ہے وہ ڈومین کے اوپر آج کل کام کر رہی ہیں آپ؟ میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ ساؤتھ ویمنس ونگ کی کراچی میں. یا سو آئی ایم ہیڈنگ دی ہول آف ڈسٹرکٹ ساؤتھ ان دی ویمنس ونگ. اینڈ آئی تھنک اٹس این امیزنگ جاب. آئی ایم لونگ مائی جاب بیکاز اتنی طرح طرح کی خواتین سے ملاقات ہوتی ہے. وہ ایک ہمارا ایک سسٹرہڈ بنا ہوا ہے, بڑا سپورٹ سسٹم ہمارا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ہم چلتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, پارٹی کے اندر آپ ایک الگ ہی نظر آتی ہوں گی نا, کیونکہ باہر سے شخص ہو, پھر عربک بھی آپ ماشاء اللہ سے اچھی بولتی ہیں, ٹاکٹیو بھی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ مرج بھی کر لیتی ہیں اور انگیج بھی کر لیتی ہیں. تو پارٹی پالیٹکس دیکھی آپ نے؟ بالکل دیکھیے, کون نہیں دیکھتا ہے. جو پالیٹکس میں آئے گا وہ اس کے ریپرکشنز بھی دیکھے گا. زیادہ تر پالیٹکس کون کرتا ہے پارٹی کے اندر, خواتین یا مرد؟ مرد کرتے ہیں, آگے آنے سے روک دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھار کہ ایک عورت کے آگے جانے میں سب سے زیادہ مرد انسیکیور ہو جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. میں تو کہتی ہوں کہ کوئی کمپٹیشن ہے ہی نہیں مردوں. آپ کو نہیں لگتا کیا خواتین ہی خواتین کی دشمن ہوتی ہیں؟ نہیں, آپ مردوں نے بنائی ہوئی یہ باتیں, آپ مردوں کی بنائی ہوئی ہیں. آئی تھنک وی آر این امیزنگ سپورٹ سسٹم ٹو ایچ ادر, یو نو. خواتین کیٹ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو مرد بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ آپس میں لڑ رہی ہیں. تو مرد کے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ تو اللہ بچائے اسی لڑائیوں سے. آئی تھنک مین تھنک ویری نیگیٹولی. اگر تو بڑے ہرڈلز آپ کو فیس کرنے پڑے, لیکن چیزیں اسموتھ ہونا شروع ہوئی ہیں, کیونکہ اگر کمپیریٹیولی دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھیں تو اس پارٹی کے اندر کیا چینج ہے؟ اس پارٹی کے اندر جو سب سے بڑی چیز میں دیکھوں گی چینج وہ یہ ہے کہ وی آر اوپن, کہ ہم لوگ سب کو اس میں انڈکٹ ہو رہے, جو اس کو جوائن کرنا چاہے کریں, اور سب کی جو اپنے اپنے واک آف لائف سے آ رہا ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ساتھ لے کر آ رہا ہے, وہ ہمیں اسٹریٹجی بلڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے. اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیر از ون کامن تھنگ امنگسٹ آل آف اس, کہ ہم نے ایک قیادت کو فالو کرنا ہے, اور وہ تنظیم سازی جو ہے وہ ہماری بہت اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے پارٹی پالیسی کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اور کچھ ماضی کی غلطیاں ایسی تھیں تو کیا وہ دوبارہ سے رپیٹ ہوں گی, یا ماضی کے اندر جو لوگ پارٹی کے اندر موجود تھے اور پارٹی کو ایک دم سے چھوڑ کر الگ ہو گئے, دھڑے بندیاں ہو گئی, تو کیا ایسے لوگوں کی اسکروٹنی اب ہو چکی ہے کہ پارٹی کے اندر موجود ہیں ایسے اور لوگ یا نہیں؟ ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے شہیرہ سے.